अस्सलाम वालेकुम जी। नॉर्मली हमारे दोस्त जो हैं वो बड़ी खबर फोड़ा करते हैं अपने व्लॉग्स के अंदर। और ये खबर वबर कोई नहीं है, ऐसी एक पार्टी से, एक बंदे से, एक सोर्स से बातचीत हो रही थी तो उसके मुंह से निकल गई। तो मैंने कहा कि मुझे आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भेजें, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भेजता हूँ। लेकिन उनकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मेरे से इंतज़ार नहीं हो सका और मैं उससे पहले ये बात करने बैठ गया हूँ। और नॉर्मली हमारे जो लोग विलाग करते हैं वो ये कहते हैं कि जी मैं आपको एक बड़ी खबर बताऊंगा। बड़ी खबर कोई नहीं है, पर खबर इतनी है कि बोरिस जॉनसन की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, उसने मियां नवाज शरीफ साहब को ये कम्युनिकेट किया है कि जनाब, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और हमें जिस तरह गुमराह किया गया था उस पर हम आपसे माजरत चाहते हैं। आपके मामले के अंदर जो है वो, अगर हमारा रवैया आपके साथ नहीं होगा तो हम आपके मुखालफत में भी नहीं खड़े होंगे, आप हमें अपनी मुखालफत में खड़ा नहीं पाएंगे। तो वो जो पार्टी थी उसका ये इसरार था, जो हमारा सोर्स है उसका ये इसरार था कि ये मियाँ साहब ने जो चौके छक्के मारना शुरू किए हैं, ये बेसिकली उस अंडरटेकिंग या माजरत या कम्युनिकेशन के बाद हुआ है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। मैंने पार्टी को कहा है जी हमें कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताएं, टाइम बताएं, बंदों ने जिनने आगे मुलाकात की है वो बताएं, किसके जरिए ये मैसेज कम्युनिकेट हुआ है। लेकिन ये मैसेज कम्युनिकेट हो गया है। और कुछ लोग, मैंने फिर उनसे डिस्कशन की, मैंने कहा कि आप मरियम नवाज शरीफ का जो आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की, आप उसको इससे जोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी तैयारी तो बहुत पहले की हो चुकी हुई थी और जिस अरसे में ये कम्युनिकेशन का अरसा बन रहा है कि इन दिनों में ये बात कम्युनिकेट हुई है, उन दिनों में तो वो इरफान कादर साहब के साथ मरियम बैठी हुई थी, वो बाकायदा फाइनल टचेस दिए जा रहे थे, तो ये फैसला तो बहुत पहले का था। तो शायद ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे हो, लेकिन उनके ख्याल में, हमारे जो दोस्त हैं तजियाकार हैं, तजियाकार तो नहीं है लेकिन सोर्स हैं, तो वो उनका ख्याल था। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी खबर है। यानी कि हम जो है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो इंडिया के तेवर बदलने से जिनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, जब उन तक, अगर मेरे तक पहुंच गई है तो उन तक नहीं पहुंची होगी, जब उन तक पहुंचेगी तो उन पे क्या गुजरेगी। बहरहाल ये एक अपनी जगह पे इशू था। मैंने कहा मैं आपको बताऊं, हाजिर मैं आपकी खिदमत में हुआ हूं जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज ऐलान जंग किया है। अगरचे इससे मिलता जुलता विलाग मैं पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं, लेकिन वो विलाग मैंने उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले किया था। और मुझे सिर्फ उनकी वो जो एप्लीकेशन थी जो सबमिट हुई थी, और जो कल मीडिया ने नहीं चलाई, परसों जिस दिन वो सबमिट हुई है, तो फिर उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो जो एप्लीकेशन थी उसके कंटेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकलकर बयान किए। उन्होंने उसके अंदर जो है वो नाम लिया, जो इस वक्त जो हैं वो फैज़ हमीद साहब का। उन्होंने 3 साबिक जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, जो कि इस साजिश का हिस्सा था, अगरचे चौथे अंदर बैठे हुए हैं अभी, उनका नाम नहीं लिया एहतियातन, हालांकि वो भी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल हुए, लेकिन उनका नाम एहतियातन नहीं लिया। लेकिन जो 3 रिटायर हो गए हैं, उनमें खोसा हो गए, उनके अंदर साकब निसार साहब हो गए, और उनके अंदर जो हैं वो क्या है जी, तीसरे वो वाले हैं, हाँ, जो आजकल चेयरमैन नैब लगने के लिए लॉबिंग, अजमत सईद साहब, जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब हो गए। उनका उन्होंने बाकायदा नाम लिया। ये नाम वो पहले क्यों नहीं ले पा रही थी या ले रही थी, जाहिर है कि वही जानती हैं, वो सियासतदान हैं, सियासतदान बाप की बेटी हैं, तो उन्हें जो है वो टाइमिंग का जो है वो अंदाज़ा होगा। अब कौन सा था सिग्नल, एक तो सिग्नल वो हो सकता है जो मैंने इस व्लॉग के ओपनिंग के अंदर आपको अर्ज किया है, और दूसरा क्या हो सकता है, उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टॉपिक पे रही। जिस भी जर्नलिस्ट ने कहा कि कोई दूसरा सवाल इधर उधर खेलने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि नहीं, आज सिर्फ इस एप्लीकेशन के कंटेंट पे बात होगी, और उन्होंने उस एप्लीकेशन के कंटेंट के ऊपर बात की, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की, और जो है वो उन्होंने कहा अदारों से अफराद को अलग करने की कोशिश की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोशिश फिर कुछ ही मिनट के बाद नाकाम बना दी गई, और अदारे ने बताया कि वो इन अफराद के साथ खड़ा है, डट के खड़ा है, कल भी खड़ा था, अब भी खड़ा है, और आइंदा भी खड़ा रहेगा, आप कर लें जो कुछ करना है।
ادارے نے وہ جو نوٹیفیکیشن جو کہ پاکستان اسٹریٹجک فورم نامی جو ولاگ ہے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر چھپا تھا کہ پہلے اس نے یہ خبر بریک کی تھی اور اس کے بعد پھر ARY اس پہ لے دوڑا تھا. کون سی خبر بلا میں عرض کرتا ہوں. یہ خبر بریک کی تھی، پھر اس کو ARY لے دوڑا، پھر اس کے اوپر تمام یوٹیوبر نے بنائے اور ہمیں بتایا کہ جناب یہ جو حضور کا اقبال بلند ہو، نئے جانے والے کو خدا حافظ کہا اور آنے والے کی قدم بوسی کی، اور یہ سلسلہ کو گزشتہ 5 روز تک جاری تھا. آج جب صبح بلکہ کل شام سے ہی میں نے 2-1 چکر لگائے انڈین میڈیا کے مختلف آؤٹ لیٹ کے، تو وہاں پہ یہ بات مجھے پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آئی. تو میں نے کہا کہ اچھا، کیونکہ نارملی اس طرح کی خبریں جب انڈین میڈیا سے آتی ہیں ہم اس کے ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، تو پھر بعد میں وہ خبریں سچی ثابت ہو جاتی ہیں. FATF کا کیس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے حوالے سے بھی، اور GSP پلس جو ہے وہ EU والا، اس کے حوالے سے بھی ان کی جو بھی خبریں آتی ہیں ہم اس کو جھٹلا دیتے ہیں فی الحال اس وقت لمحہ موجود میں، لیکن بعد میں وہ سچی ثابت ہو جاتی ہیں. تو جب انڈیا سے آیا تو میرا ماتھا ٹھنکا. ویسے بھی آج کل پاکستان کے معاملات براستہ نئی دلی ہو رہے ہیں، اور اگر ان کے بارے میں کسی کو شک ہے تو وہ پڑھ لے پھر کتاب جو شورش کاشمیری صاحب نے لکھی ہے عجم اسرائیل کے نام سے، تو وہ پڑھ لے، پھر اس کے اندر واضح ہو جاتا ہے. میں نہ پوچھنا میرے کو اور کوئی جتی کھان دی مار کھان دا کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ پڑھ لو پہن جنہوں کوئی شک ہے. اور اس کے اندر تو میٹنگز تک کیا بتایا گیا ہوا ہے کہ یہ میٹنگ یہاں پہ ایسے ہوگی، اور اس کے نتیجے میں بہرحال پاکستان کے اندر یہ لوگ یہ کام کریں گے، اور جن کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ وہ یہ کام کریں گے، وہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں. تو پھر وہ کام ہوا، اور وہ کام کیا ہوا کہ جناب سابق سربراہ ISI جنرل فیض حمید باجوہ صاحب جو ہیں، ان کی وجہ شہرت جو ہے ان کے نام کے اوپر ایک جو ہے وہ ایک کراسنگ ہے جو کہ پنڈی اور اسلام آباد کے اس کے سرحد کے اوپر واقع ہے. وہ اس وجہ سے معروف ہوئے تھے جب انہوں نے وہاں پہ TLP کے مظاہرین کے اندر جو تھی وہ کہا جاتا ان کا وہ والا حوالہ بہت معروف تھا. مطلب کہ آئی وش کہ کوئی پروفیشنل حوالہ ان کا ہوتا، یہ کوئی اچھا حوالہ نہیں ہے، لیکن ان کو کور کمانڈر پشاور اپوائنٹ کیا گیا ہے. کور کمانڈر پشاور کی جی بڑی سینسٹیوٹی ہے، نہیں تو کوئٹہ دے نال کچھ اور لگتا ہے، کوئٹہ کے ساتھ نہیں لگتا. اور قندھار تو کابل سے طالبان کے دور میں ہمیشہ بہتر ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ نا مالشیا پالشیا ہوتے ہیں، پشاور کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اچھا جی، ہاں جنہوں کوئٹہ دے نال کوئی اور ملک لگتا ہے نا. اور قندھار کی اہمیت ہمیشہ طالبان کے دور میں کابل سے زیادہ ہوا کرتی، ٹھیک ہے. اور قندھار جو ہے وہ والا حصہ کوئٹہ کے ساتھ ہے، لیکن نہیں، پشاور بڑی اہمیت کا عمل ہے. چلیں وہاں پہ جو اس وقت مختلف بریگیڈز جو مختلف ممالک میں لڑتی ہوئی پائی جا رہی ہیں، ان کی ریکروٹمنٹ میں آسانی رہے گی، اور جو ہے وہ اب وہ جو کالا پانی جو ہے انگریزی ترجمہ کر لو نا، ان کو بھی بڑی سہولت رہے گی اس حوالے سے. اور یہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو جو افغانستان کے ریلیٹڈ کروں گا اس کی فردر ڈیٹیل بھی بتاؤں گا، کالا پانی کی بھی. تو بہرحال یہ مطلب کہ کچھ بدخواہ یہ بات کرتے ہوئے پائے جاتے، توبہ میں نے نہیں کی سر. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوگا. میں نے ان بدخواہوں سے باقاعدہ قطع کلام کر لیا سر، قطع تعلق کر لیا سر کہ اس طرح یہ گلا کر دیں. میں اس طرح کی گل سننا بھی نہیں چاہتا. کانوں پہ ہاتھ دھر کے میں ادھر آ گیا ہوں، ایسے میرے منہ سے نکل گئی. خیر، یہ جو ہے جواب دیا گیا یہ ادارہ جاتی طور پہ ان کے اوپر. تو اب مریم اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ طے کرنا ہے کہ انہوں نے ادارے کے خلاف جو جانا ہے یا نہیں جانا، کیونکہ ادارے کے خلاف تو نہیں جاتے. مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ جی ہم تو افراد کے خلاف ہیں، ادارے کے خلاف نہیں ہیں. یہاں پہ ادارہ ان کو اون کرتا ہے، سینہ تان کے کھڑا ہے، اور آپ کر لیں جو کچھ کرنا ہے، ہم تو وہی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں. تو یہ میسج تھا جو ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا. آئی وش کہ وہ پہنچ جائے. اور ادھر سے میاں نواز شریف کو جو ہلا شیریاں مل رہی ہیں ان میں سے ایک کا احوال تو میں نے آپ سے عرض کر دیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ امریکہ کی ابھی وہ جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ بھی تشریف لانی ہے ابھی، اور لانی ہے یا لا چکی ہیں، میرے خیال میں مجھے سنا تھا لا چکی ہیں.
لیکن نہیں وہ لا چکی ہوتی تو اس کی خبریں شبریں چھپتی. ہو سکتا ہے انڈیا پہنچ گئی ہوں نا، کہ انڈیا پاکستان کا اکٹھا دورہ ہے، تو انڈیا میں وہ پھر ایجنڈا سیٹنگ کر رہی ہوں کہ انہوں نے ہمیں آگے کیا حکم جاری کرنا ہے. تو خیر یہ ان کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے کے اوپر کوئی چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوں. ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ پہلے اس طرح کی تقرریوں کی خبریں جو تھیں ونس اپون اے ٹائم 80 یا 90 کی دہائی میں، گزشتہ صدی میں، وہ امریکن میڈیا کے اندر یا برٹش میڈیا، پہلے امریکن میڈیا کے اندر تھیں، پھر برٹش میڈیا کے اندر آیا کرتی تھیں. تو پھر ہم دیکھتے تھے کہ وہ حقیقت ثابت ہو جاتی تھیں. معیار اب اتنا گر گیا ہے کہ اب اس طرح کی خبریں بھارتی میڈیا پہ آتی ہیں اور اس کے کچھ منٹ کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتے ہیں. کہاں تک لے آئے ہیں ہم اس ملک کے معاملات کو گراتے گراتے گراتے. ہماری بےزتی نہیں ہے، ہمارے بچے کو تو پھر بھی ویزا مل ہی جانا ہے باہر پڑھنے کے لیے جانے کا. یہ ان لوگوں کی بےزتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ لندن میں فلیٹ خریدا تھا. ٹھیک ہے، اس پہ احمد نورانی صاحب کام کر رہے ہیں جی. میں ان کی خبر کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن وہ اس بات کو ثابت، چلے چھوڑے پڑے وہ ان کی خبر کو، ہم خبر رہنے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمت دے، حوصلہ دے کہ وہ یہ کام کرتے رہے. ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہے یہاں پہ رہ کے اس طرح کی کوئی بات سوچنے کی بھی. چتاوانی مل گئی ہے دونوں. اب دیکھیں میاں نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا سوچ کے آگے چلتے ہیں. وہ بات رہ گئی درمیان میں. پاکستان اسٹریٹجک فورم جو ہے اس نے وہ خبر آج صبح وڈرا کر لی تھی. یہ دونوں اپوائنٹمنٹ کی خبریں وڈرا کر لی تھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے. ہم یہ بھی ایک میننگ فل بات ہے نا، سمجھنے کی بات ہے کہ دشمن کو دھوکہ دے گیا ہم نے مارا. بس یہ آج کے لیے اتنا ہی اس ولاگ کے اندر جو ہے. اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آ جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.